کرائسز اور مشکلات کی وجوہات۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ مومنین ہمیشہ مشکلات کا شکار رہتے، عدم توفیق کی مصیبتوں سے دوچار رہتے۔ آخر ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام نے ان پریشانیوں اور مصیبتوں کی دو مرکزی وجوہات بیان فرمائی ہیں، جن کو سمجھنے کے لیے اس روایت پہ غور کیجیے۔ ایک بار امیر کائنات کا صحابی عبداللہ بن یحییٰ زخمی ہوا، اس کا سر پھٹ گیا تو امیر کائنات نے ایک عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے شیعوں کے گناہوں کی سزا ان کو اسی دنیا میں دے دی اور ہمارے محبوں کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ عبداللہ کہتا ہے مولا کیا ہم آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ امیر کائنات نے فرمایا کیا تو نے رسول اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کیے کی وجہ سے ہوتی ہیں اور اللہ تمہارے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کی زمین پر دو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ایک مومن تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں ایک ہی مرض میں مبتلا ہوئے اور دونوں نے مچھلی کی خواہش کی۔ جب کافر بادشاہ نے مچھلی کی تمنا کی اور اطباء نے بھی اس کے علاج کے لیے مچھلی کو تجویز کیا، تب مچھلی کا ملنا محال تھا، موسم نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پانی کی تہہ میں چھپی ہوئی مچھلیوں کو ساحل تک لے آؤ تاکہ آسانی سے شکار ہو سکیں اور بازار میں آئیں اور اس بادشاہ تک پہنچ جائیں۔ مچھلی کافر بادشاہ تک پہنچی، اس کا علاج ہو گیا۔ یہ بغیر موسم کی مچھلی تھی۔ اس کے بعد وہ صحت یاب ہو کر کئی سالوں تک حکومت کرتا رہا، لیکن جب مومن بیمار ہوا اور اس نے مچھلی کی خواہش کی اور مچھلی کا موسم بھی تھا، اطباء نے کہا کہ تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ مچھلی آسانی سے مل جائے گی۔ مچھلی ساحل پہ بہت وافر مقدار میں دستیاب ہے، تو اللہ نے ملائکہ کو بھیجا کہ ان مچھلیوں کو پانی کی تہہ میں لے جائیں تاکہ یہ شکار ہو کر مومن تک نہ پہنچ سکیں۔ آخرکار علاج نہ ہونے کی وجہ سے مومن انتقال کر گیا۔ ملائکہ میں غم و حزن بڑھ گیا۔ ملائے اعلیٰ میں قریب تھا کہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بات ناگوار ہے، جب کافر کو مچھلی کی ضرورت تھی تو اس وقت مچھلی ملنا محال تھی، لیکن اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس تک مچھلی پہنچائی، اور جب اس مرد مومن کو علاج کے لیے مچھلی کی ضرورت آئی تب مچھلی کی موسم تھی، لیکن اللہ نے ملائکہ کو بھیج کر ان مچھلیوں کو بندوں سے دور کر دیا تاکہ یہ شکار نہ ہو سکیں۔ یہ بات کس قدر اذیت ناک ہے۔ یا اللہ نے ملائکہ کو وحی کی اور فرمایا اگر میں اس مرد مومن کو یہ مچھلی عطا کر دیتا تو میرے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہ ہوتی، لیکن میرے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میں نے کافر کا علاج اس مچھلی سے کرایا جس کا ملنا محال تھا تاکہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں اسے دے دوں، اور مومن کو مچھلی سے اس لیے دور کیا تاکہ اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں اسے مل جائے، اور جب کافر میرے بارگاہ میں پہنچے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، سوائے برائیوں کے اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ ہو، اور جب مومن میری بارگاہ میں پہنچے تو اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہو
اور اس کے اعمال میں کوئی برائی نہ ہو۔ عبداللہ بن یحییٰ عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، یہ جو میں گر پڑا ہوں، میرا کون سا گناہ تھا؟ مجھ سے کون سی خطا سرزد ہوئی کہ میرا سر پھٹ گیا؟ امیر کائنات نے فرمایا کہ تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس روایت پہ غور کیجئے۔ پریشانیوں کی دو وجوہات مولا نے بتائی۔ ایک وجہ یہ کہ کوئی اچھا کام جو آپ انجام دیتے تھے وہ آپ بھول چکے ہیں، اللہ آپ کو ادب سکھانے کے لیے اور وہ نیکی یاد دلانے کے لیے تمہیں تنبیہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا، تمہارے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے جب مومن میری بارگاہ میں پہنچے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر آپ کرائسس اور مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دو کام کیجیے۔ اپنی سابقہ نیکیوں کو یاد کیجیے جن کو آپ چھوڑ چکے ہیں، اور ان کو دوبارہ سے انجام دیجیے۔ اور دوسرا، اپنے گناہوں کی استغفار کیجیے تاکہ حجت خدا کے صدقے میں اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔